السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، جمعہ 2 صفر المظفر مطابق 10 ستمبر 2021 کے عربی خطبے کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ البررۃ المتقین، اما بعد۔ بزرگان محترم و معزز سامعین، ایک عقل سلیم کا حامل شخص جب یہ دیکھتا ہے کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو گائے اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بلکہ کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض کے سامنے بھی سرب سجود ہونے سے دریغ نہیں کرتے، تو جہاں ایک طرف وہ محو حیرت و استعجاب ہوتا ہے، وہیں اس کے دل سے شکرانے کی یہ صدا آتی ہے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں اس دین حق کی طرف رہنمائی فرمائی، اگر اس کی رہنمائی نہ ہوتی تو ہم ہرگز راہیاب نہ ہوتے۔ سامعین گرامی قدر، اسلام کی نعمت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی اور عظیم نعمت ہے کہ کوئی دوسری بڑی سے بڑی نعمت اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ یہ دین اسلام رب ذوالجلال کا وہ عظیم احسان ہے جو تمام احسانات سے بلند و بالا ہے۔ خود رب العالمین نے اس دین کے بارے میں یہ اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنا احسان تم پر پورا کر دیا اور اسلام ہی کو تمہارا دین پسند کیا۔ چنانچہ جو اس دین کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا وہ سوائے خسارے کے کچھ نہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں صاف و شفاف صحیح عقائد عطا کیے جو ہر قسم کی کجی اور غلطی کے شائبے سے پاک اور منزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی ہے کہ عن قریب لوگ بے شمار فرقوں میں بٹ جائیں گے اور ان میں سے نجات پانے والا صرف ایک فرقہ ہوگا۔ چنانچہ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر بعین ہی ویسے حالات آئیں گے جیسے بنی اسرائیل پر آئے، جیسے جوتی کی جوتی سے برابری ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر کسی نے اپنی ماں سے اعلانیہ زنا کیا ہو تو میری امت میں بھی وہ ہوگا جو ایسا کرے گا۔ یقیناً بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور سوائے ایک جماعت کے، ایک فرقے کے سب دوزخی ہوں گے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ فرقہ ناجیہ یعنی نجات پانے والی جماعت وہ جماعت ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گامزن ہو اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے راستے پر چلنے والی ہے۔ ان کے علاوہ باقی مختلف اسماء، نو بنو کے القاب اور طرح طرح کے شعارات اور نعروں کے حامل فرقے سب کے سب گمراہی میں ہیں جو انہیں جہنم میں لے جانے والی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت جس میں ماتریدیہ، اشاعرہ اور محدثین حضرات شامل ہیں، انہیں وسطیت اور راہ اعتدال کی طرف رہنمائی فرمائی اور انہیں تمام ادیان و مذاہب کے مقابلے میں ایک بلند مرتبہ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین امت ہونے کا اعزاز عطا کیا تاکہ تم بروز قیامت تمام امتوں پر گواہ بنو اور تمام لوگ تمہاری افضلیت اور برتری کے قائل ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس امت کو معتدل امت بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک کامل و مکمل دین اور واضح شریعت عطا فرمائی۔ اس دین کے حاملین یہودیت اور نصرانیت کے افراط و تفریط سے ہٹ کر اعتدال کی راہ پر گامزن ہیں، لہذا
مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کے طریقے کو لازم پکڑ لیں اور قرآن کریم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے ہر مسئلے کے لیے جج اور فیصل بنا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں، اے لوگو، یقیناً میں تمہارے درمیان ایسی دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ چنانچہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ جماعت المسلمین کے ساتھ رہے، تمام لوگوں سے ہٹ کر الگ سے کوئی نیا راستہ اختیار نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سب لوگوں کے ساتھ رہنے میں ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ رہنے میں ہوتی ہے، اور جو شخص جمہور سے ہٹ کر کوئی الگ راہ اختیار کرے گا وہ جہنم میں بھی تنہا جائے گا۔ ومن شذ شذ فی النار۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، تم جماعت المسلمین کو لازم پکڑ لو، کیونکہ اکیلی تنہا بکری کو بھیڑیا اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور لزوم جماعت اور اہل سنت والجماعت کے طریقے پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔